بلوچستان میں پھر حملہ ہوا ہے، بلکہ حملے ہوئے ہیں اور ایک ہی وقت میں دو مختلف جگہوں پر ایف سی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جوانوں نے شہادتیں دے کر ان حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ اب تک اطلاعات یہ ہے کہ 15 دہشت گرد مارے گئے ہیں، 7 جوان اس میں شہید ہوئے ہیں، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی رات کو بلوچستان اور ایران کے بارڈر پر بہت بڑا حملہ ہوا، جس میں 10 جوان شہید ہوئے، اور اس کے بعد بھی اطلاعات تھیں۔ پھر آرمی چیف نے بھی دورہ کیا بلوچستان کا اور ان کو بریفنگ بھی دی گئی۔ اب بابر ڈوگر صاحب، اس میں یہ ضرور ہے کہ اس حملے کو ناکام بنایا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ لگتا ہے بظاہر یہ ہے کہ وہ ہیڈ کوارٹر کے اندر جانا چاہتے تھے۔ ماضی میں اس طرح کے ہم نے حملے دیکھے ہیں اور پھر کوئی یرغمال بنا کر، ایک تو ان کے پاس جو اسلحہ ہے، یعنی رات کو دیکھنے والا سامان، یہ ایسا تو ہمارے فوجی کے پاس بھی نہیں ہوگا، کہ بڑا لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، بڑا مہنگا ہے۔ یہ ان کے پاس ہونا، اسلحہ ان کے پاس لیٹسٹ ہونا، پوری پلاننگ کے ساتھ اس طرح ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پر حملے کرنا، یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ صاحب ماضی میں بھی اس طرح حملے ہوتے رہے ہیں، جس طرح سے کراچی میں ٹارگٹ کیا گیا، لاہور میں ٹارگٹ کیا گیا، اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اس میں ہمیشہ سے انڈین ہاتھ ملوث رہا ہے۔ بلوچستان میں جو بھی جتنی بھی انسرشن چل رہی ہے، جس طرح سے بھی وہاں پر جو دہشت گردی چل رہی ہے، اس دہشت گردی کے پیچھے پہلے بھی ایک سرونگ کرنل یہاں سے پکڑا گیا اور اس نے مانا کہ وہ یہاں پر دہشت گردی کراتا رہا ہے۔ تو آف کورس اوبویسلی بھارت یہ دہشت گردی کروا رہا ہے، فوج پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک دہشت اور خوف کی جو فضا تھی وہ دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایسے وقت میں جب سی پیک بلوچستان سے گزر رہا ہے، پرائم منسٹر جو ہے چائنا کے دورے پر ہیں، اور اس وقت اس طرح جو اٹیک ہیں، اور اس وقت جب آپ کا پی ایس ایل ساتھ چل رہا ہے، تو یہ ساری اگر چیزیں دیکھیں تو اس ساری چیزوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ یہ خوف اور دہشت کی فضا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ایس ایل جس نے کراچی میں ہو رہا ہے، اس کے بعد اس نے لاہور میں آنا ہے، تو یہاں پہ کھلاڑیوں میں اس طرح کا خوف پیدا کیا جا سکے تاکہ وہ یہاں سے چلے جائیں، اور دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان میں امن نہیں ہے، پاکستان میں ابھی بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ انڈیا کرا رہا ہے، بھارت کرا رہا ہے، تو ہمیں کھل کے آنا چاہیے۔ اچھا جی، مشیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ لانگو صاحب، یہ تشویش کی بات نہیں ہے کہ پہلے بھی رپورٹس تھیں، تھریٹس تھے کہ جی اٹیکس ہوں گے، اور پھر ان لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں آ کر اٹیک کرنا، یہ بات اپنی جگہ کہ ہمارے جوانوں نے جان دے کر ان حملوں کو ناکام بنایا، اتنی بڑی تعداد میں ان دہشت گردوں کو مار دیا، لیکن یہ کس طرح سے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ اتنی بڑی تعداد میں ان کا اکٹھے ہونا، ان کے پاس ایسا اسلحہ ہونا جو امریکن اسلحہ ہے، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ جی لانگو صاحب۔ جی ضیاء اللہ لانگو صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ ہیلو جی لانگو صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں شامی صاحب کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی مجھے۔ اچھا، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو بلوچستان میں حملے ہوئے ہیں، تھریٹس موجود تھے، پھر بھی یہ لوگ کس طرح یہاں تک پہنچے کہ جوانوں کو جانے دے کر ان حملوں کو پھر ناکام بنانا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شامی صاحب دیکھیں، آپ سینئر ایک صحافی ہیں، ہم سے سب چیزوں کو زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں، اور ہیلو میری آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیں۔ چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، اور نظر بھی آپ نے رکھی ہوگی۔ گزشتہ 20 سالوں سے، میں اگر اس کے تھوڑے بیک گراؤنڈ پر جاؤں، گزشتہ 20 سالوں سے پاکستان میں اور بلوچستان میں ایک دہشت گردی چل رہی ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ دنیا کے سامنے ہم نے ثبوت بھی پیش کیے کہ ہندوستان یہاں براہ راست، اور ہندوستان افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں اور بالخصوص بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد ثبوت بھی دیے گئے، آپ کلبوشن کی صورت میں دیکھیں، کسی کی بھی صورت میں دیکھیں، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز نے الحمدللہ اور عوام نے جو ہے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور 70,000 ہمارے لوگوں نے جو ہے شہادتیں دی، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ دہشت گرد اور ان کے وہ فائننسر جو ہیں، ان کی ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان اور بلوچستان کا جو مستقبل ہے،
مستقبل ہے جو گوادر کی صورت میں ہے, جو سی پیک کی صورت میں ہے, جو پاک ابھی بتائیں کیا سارے دہشت گرد مارے گئے ہیں؟ تمام دہشت گرد مارے گئے ہیں جنہوں نے حملہ کیا کرنا, اس کو نقصان پہنچانا, تو ان کی یہ کوشش ہمیشہ رہی ہے. وہ اس میں ہمارے کچھ اپنے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, بکے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں جو اپنے قوم کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں, جنہوں نے عام پاکستانی کو بھی مارا ہے, جنہوں نے جو ہے مزدور کو بھی مارا ہے, جنہوں نے قومیت کے نام پر بھی لوگوں کو مارا ہے. ان دہشت گردوں کو ہندوستان کی باقاعدہ ایک سپورٹ رہی ہے. اس لیے میں نے ہمیشہ عالمی دنیا سے کہا کہ اس چیز کا نوٹس دہشت گرد اسٹیٹ قرار دیا جائے جو اس کی یہ حرکتیں ہیں. تو ہماری سیکورٹی فورسز نے ان کی کمر توڑ دی تھی. میں سمجھتا ہوں ابھی وہ پھر گئے ہیں, شاید ری آرگنائز ہو کر ہماری سیکورٹی فورسز پر حملہ کر رہے ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز نے پہلے بھی جانوں کا نذرانہ دے کر اس ملک کی حفاظت کی ہے, اور ابھی بھی دہشت گردوں کے عزائم کو پہچان چکے ہیں. وہ اپنی جانوں پر بھی کھیل کر اس ملک کی حفاظت کریں گے. ضیاء اللہ صاحب, افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ ہے جو پاکستان کی فرینڈلی حکومت ہے, وہاں سے اب یہ دہشت گرد کس طرح سے پینیٹریٹ کر کے وہاں سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں؟ کیا وہاں سے ابھی بھی دہشت گرد آ رہے ہیں؟ ہیلو, جی فرمائیے گا. دیکھیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا 20 سالوں سے افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. جس طرح افغانستان میں جو حالات ہوں اس سے ہم اور وہ ایک دوسرے سے ہمارے مفادات الگ نہیں ہو سکتے. تو ہم بارہا افغانستان حکومت کو, ہماری حکومتوں نے بارہا ان سے کہا کہ آپ کی سرزمین جو ہے ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, لیکن ان کو اس بات کو کسی نے توجہ بھی نہیں دی اور سیریس بھی نہیں لیا, جو مسلسل ہوتا رہا. ابھی جو افغانستان میں ایک تبدیلی آئی تو ضرور ہم ایک ہمسائے ہیں, ہم ایک دوسرے کے مفادات سے دور نہیں ہو سکتے. ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے افغانستان کی حکومت سے بات چلی کہ بھائی ہم آپ کی سرزمین جو ہے ہمارے خلاف 20 سالوں سے استعمال ہو رہی ہے, ابھی آپ کی پالیسی کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت ہمیں اچھی طرح یقین دہانی کرائی تھی ہمارے اداروں کو کہ ابھی ہماری افغانستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو ہم ایک بہت اچھا امید رکھتے تھے اور رکھتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی. وہ بھی خود مختار ملک ہے اور ہم بھی, لیکن بدقسمتی سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں اس میں کمی آئی, وہ ختم بالکل نہیں ہوا. ابھی تک بھی افغانستان سے کچھ نہ کچھ صاحب میں یہاں آپ سے اسٹیٹ ایلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے, کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے, لیکن وہ ختم نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں غلام مرتضیٰ صاحب, لنگو صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے ابھی اطلاعات آ رہی ہیں, مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بھارت اور جو افغانستان سے دہشت گرد تھے را سے جن کا تعلق تھا, اور ان کے پاس سے بہت ساری ایسی چیزیں بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی, بالکل آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا, غلام مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھارت سے یہ کنفرم خبریں ہیں کہ یہ بھارت سے ہینڈلرز جو ہیں ان کو دیکھ رہے تھے, ان کے رابطے بھارت سے بھی تھے, افغانستان سے بھی تھے, اس بارے میں بتائیے گا. جی ہیلو, جی لانگو صاحب, بھارت کا جو اس میں ہاتھ نظر آ رہا ہے, ہینڈلرز وہاں سے تھے, اس پر کیا کہیں گے؟ کس چیز پر برادر؟ بھارت, انڈیا کے حوالے سے کہ جی ہینڈلرز وہاں. دیکھیں, انڈیا بالکل آپ کے سامنے, انڈیا ہمارا بالکل پہلے دن سے پاکستان کو نہ قبول کرتا ہے اور نہ کرے گا. وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے جس سے پاکستان کو یا پاکستان کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچے. تو وہ اپنی مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے. وہ یہاں بلینز آف ڈالر لگاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ہے, اور وہ کسی ایسے موقع کو چھوڑتا نہیں ہے. اس سے ہمیں کوئی شکایت بھی نہیں. وہ ہمارا ایک دشمن ہے. اگر ایسا وہ پروار کرتا ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے, لیکن افسوس ہمیں اپنے وطن کے لوگوں پر, اپنے ملک کے لوگوں پر ہوتے ہیں جو دشمن کے ساتھ مل کر ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.